بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس پر تم نے جان اسمتھ کے قتل کا الزام لگایا ہے۔ ماضی میں بھی اس پر کئی امریکیوں کے قتل کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ امریکہ ہمارا دوست ملک ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کرنل غفور بولا، اور اگر وہ امریکیوں کے خلاف ہونے والے جرائم میں ملوث پایا گیا تو تم اسے ہمارے حوالے کر دو گے؟ ہمارا یہ سوال مفروضے پر مبنی ہے، کرنل شبان نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ہم کسی جال میں پھنسنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ شہادتیں سامنے آنے کے بعد ہی تم لوگوں سے تعاون کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نیت کے بارے میں تمہارے کچھ تحفظات ہیں۔ جان کا لہجہ پہلی بار تلخ ہو گیا۔ مجبوری ہے جان، کرنل غفور نے اپنے شانے اچکا کے بے پرواہی سے جواب دیا۔ وقت نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ دیکھو کرنل، تم صرف اپنے آس پاس دیکھتے ہو، ہم امریکی پوری دنیا کے حالات پر نظر رکھتے ہیں۔ ڈینی اور اس کے مددگار رفتہ رفتہ اس خطے کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب ان کی سرکوبی کا وقت آ گیا ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکی حکومت روئے زمین کے کسی بھی حصے میں موجود ہر امریکی کی جان اور اس کے مال کی حفاظت کی ضامن ہے۔ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے مفادات کو نقصان پہنچانے والے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ ہم نے عبرت کی ایسی کئی مثالیں قائم کی ہیں کہ اپنے ایک، دو یا چار مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے چند سو یا چند ہزار بے قصور مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھی اڑا دیا۔ کسی بھی امریکہ پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، اور جان اسمتھ بہت بڑا امریکی تھا۔ یہ محض دوستی اور رواداری کی بات ہے کہ میں یہاں میز پر بیٹھا تم سے مساویانہ انداز میں بات کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے پاس اپنے مجرموں سے نمٹنے کے دوسرے طریقے بھی ہیں۔ جان ایشکوف نے تاؤ میں آ کر اپنے لب و لہجے سے نرمی کا نقاب نوچ ڈالا تھا۔ وہ وہی زبان بول رہا تھا جو اس کے پیش رو بولتے چلے آئے تھے۔ جان کے روپ میں آنے والی اس ڈرامائی تبدیلی پر وہ پانچوں حیران رہ گئے۔ وہ سب گاگ اور تجربہ کار افسر تھے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ آخرکار جان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس پر مزید نشتر زنی کی جاتی تو وہ آپے سے باہر ہو کر اس اہم میٹنگ کو ناکام بنا سکتا تھا۔ آپس میں کوئی تبادلہ خیال کیے بغیر وہ پانچوں بیک وقت ایک ہی فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ اس بات سے کسی ہوش مند شخص کو انکار نہیں ہو سکتا کہ آج امریکہ دنیا کی اکلوتی سپر پاور ہے۔ جلال نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب تم سنجیدہ ہو گئے ہو تو میں بھی پوری طرح سنجیدگی سے تم کو بتا رہا ہوں کہ ہم بھارت پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ اپنے مفادات کے حصول کے لیے وہ امریکہ کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تم ان کی فراہم کی ہوئی معلومات پر انحصار کیے بغیر اپنے طور پر ہم سے کوئی بات کرو گے تو ہم کو پوری طرح اپنا مددگار پاؤ گے۔ ان کی بدنیتی اسی ایک بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ مظہر خان ان کی نگرانی کے باوجود نکل گیا اور وہ ہم سے اس کی گرفتاری کے خواہاں ہیں، کرنل غفور نے کہا۔ یہ صرف اکسانے والی حرکتیں ہیں، جان نے اعتراف کیا۔ اگر وہ اتنا ہی خطرناک تھا تو اسے دہلی میں دبوچ لیا جاتا، مگر ڈینی بھارت کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ تمہاری مدد کے بغیر اسے قابو میں کرنا ناممکن ہے۔ بات بگڑتے بگڑتے سنبھلنے لگی تھی۔ جلال نے جان کی نظریں بچا کر کرنل شبان کو اشارہ کیا اور وہ بولا، کھل کر بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ ہمیں ڈینی کے خلاف اشتہار دیے ایک مدت ہو گئی ہے اور اس کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت شبکی کی بات ہے۔ اپنے وقار کی بحالی کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اب اپنے سارے وسائل استعمال کریں اور اسے زندہ یا مردہ پکڑ لیں۔ اپنے وسائل کے بارے میں تم جانتے ہو، ہمیں ہمارا رول بتاؤ۔ کرنل شبان نے کہا، شاید ہم کچھ کر سکیں۔ ہمیں ڈینی کی واضح تصاویر، فنگر پرنٹس اور اس کی آواز کا ٹیپ درکار ہے۔ جان نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد کہا۔ کرنل شبان ایک گہرا سانس لے کر کرسی کی پشت گاہ سے ٹک گیا۔ اس تک رسائی ہو جائے تو اس بکھیڑے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے پکڑ ہی نہ لیا جائے۔ یہ بگلے کے سر پر موم بتی جلا کر اسے پکڑنے والی بات ہے، شاہد رانا نے
کہا وہ یہاں کا شہری ہے, کسی نہ کسی سرکاری ریکارڈ سے کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے. جان نے اصرار کیا. ڈینی کے مقابلے میں اس کی ان نشانیوں کی کیا افادیت ہے؟ جلال نے پوچھا. ساری کوششیں اسے زیر کرنے کے لیے ہیں. زمین سے تقریباً 400 کلومیٹر کی بلندی پر ہمارے کئی سیٹلائٹ گردش کر رہے ہیں. ہر سیٹلائٹ 90 منٹ میں ایک مرتبہ پاکستان کے اوپر سے گزرتا ہے. ڈینی کی تصویریں اس نظام میں ڈال دی جائیں تو چند روز میں اسے تلاش کیا جا سکتا ہے. اوہ, اب سمجھ میں آیا کہ تم کیا چاہ رہے ہو. کرنل غفور کے منہ سے نکلا. بدقسمتی سے ہماری کسی ایجنسی کے پاس ڈینی کا کوئی مصدقہ ریکارڈ نہیں ہے. وہ ایک سائے کی طرح بے آواز نمودار ہوتا ہے اور اپنی کارروائی کر کے چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں اس کا کوئی ریکارڈ ضرور دفن ہوگا, لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ کس نام سے ہوگا. اس کا اصل نام تنویر علی بتایا جاتا ہے. اسے ڈینی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. پتہ نہیں اس نے کس نام سے بھارت کا سفر کیا ہوگا. تم لوگ مظہر خان کو بھی ضرور دیکھو. جان کی آواز ایک مرتبہ پھر نرم ہو گئی. میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ معلومات CIA کی تحویل میں رہیں گی. راہ یا کسی اور بھارتی ایجنسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی جائے گی. اس بارے میں کچھ کرنا یا نہ کرنا ان لوگوں کی مرضی پر منحصر تھا. انہوں نے وہ موضوع ختم کرنے کے لیے سر ہلا دیے. جان شاید ان کی آمادگی کا ہی منتظر تھا. اس نے اپنے بریف کیس میں سے ایک لفافہ نکالا اور اس میں سے کمپیوٹر پر چھپے ہوئے ایک کاغذ کی نقول نکال کر ساتھوں کو تقسیم کر دی. اس کاغذ پر مظہر خان اور غزالہ کے پاسپورٹوں کے کوائف لکھے ہوئے تھے. یہ غزالہ کون ہے؟ جلال نے کاغذ پر نظر دوڑاتے ہوئے انجان بن کر پوچھا. راہ والوں کا کہنا ہے کہ وہ مظہر کی گرل فرینڈ تھی, مگر ہم اس لڑکی کو اس کے نام کی وجہ سے اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ ڈینی کی بیوی کا نام بھی غزالہ ہے. ایک موہوم سا امکان ہے کہ ڈینی نے مظہر خان کا نام اختیار کر کے راہ والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہو اور وہ الو کے پٹھے تال خور ابھی تک اس لڑکی اور ڈینی کی بیوی کے نام کی مماثلت سے غافل ہیں. پیشہ ورانہ لگن اور تجربہ یاکجا ہو جائے تو بڑی سے بڑی گتھی پلک جھپکتے میں سلجھ جاتی ہے. جان نے ایک لمحے میں اس رمز کو پا لیا تھا جو راہ والے ہفتہ بھر بلکہ اس کے بعد بھی بھولے ہوئے تھے. وہ دوسری سمتوں میں اپنی کارگزاری دکھا رہے تھے لیکن اصل نقطے کو نظر انداز کیے بیٹھے تھے. جلال کا ماتھا ٹھنک گیا. اس بار امریکیوں کے عزائم خطرناک تھے. وہ نئی لگن کے ساتھ میری اور غزالہ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے. زمین سے خلا تک اپنے سارے وسائل کو میرے خلاف آزمانے پر تل گئے تھے. تم فکر نہ کرو, اب مظہر خان کا نام بھی ہماری لسٹ پر رہے گا. کرنل غفور نے جان کو یقین دلایا. وہ اس بارے میں مخلص تھا کیونکہ مظہر خان کی اصلیت سے ان ساتوں کی بھیڑ میں جلال کے سوا کوئی واقف نہیں تھا. میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں, راہ والوں کے شبہات بالکل بے بنیاد نہیں ہیں. میٹنگ کے مقامی شرکاء کو تعاون پر آمادہ پا کر جان نے اپنی بات آگے بڑھائی. مظہر خان کے نام کی طرف متوجہ ہونے کے بعد انہوں نے بہت تیزی سے اپنا کام آگے بڑھایا ہے. اس کا اور غزالہ کا پاسپورٹ اسپیشل پولیس کی پڑتال میں دیکھا گیا تھا. اس ریکارڈ کے مطابق وہ دونوں 15 تاریخ کو اٹاری کی سرحد سے بھارت میں داخل ہوئے تھے. ان کے پاسپورٹ نمبروں اور ناموں سے تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ اٹاری کے امیگریشن ریکارڈ کے مطابق 15 یا اس سے چند روز پہلے اور بعد کی تاریخوں میں اس نام کے پاکستانی وہاں سے نہیں آئے. ان کے پاسپورٹوں پر امیگریشن کی مہریں جعلی تھیں. پتہ نہیں وہ دونوں کس طرح بھارت میں داخل ہوئے تھے اور واپس جانے والے مسافروں کا امیگریشن ریکارڈ کیا کہتا ہے؟ کرنل شبان نے پوچھا. وہ بھی سپاٹ ہے. زمینی, فضائی اور سمندری ریکارڈ میں کہیں ان دو ناموں کا اندراج نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک بھارت میں پھنسے ہوئے ہوں. کرنل شبان نے خیال ظاہر کیا. یہ سوچنا سراسر خود فریبی کے مترادف ہے. اگر ڈینی ہی نے مظہر خان کا روپ اندارا ہوا تھا تو وہ بنگو کی مدد سے سرحد پار کر چکا ہے. جان نے اپنے ان الفاظ سے جلال کی رہی سہی خوش فہمی بھی رفع کر دی. اس کے اخذ کیے ہوئے نتائج حقیقت سے قریب ترین
تھے۔ جلال کا اندازہ تھا کہ جان کو دہلی میں ذرا سا بھی سہارا مل گیا تو وہ وہاں تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد بالکل صحیح نتائج اخذ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور میری تلاش کی امریکی مہم میں یکایک بے انتہا تیزی پیدا ہو جائے گی۔ ہم اپنی سرحدوں میں آنکھیں کھلی رکھیں گے، تم بھارتیوں میں دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ جلد ہی کوئی راہ نکل آئے۔ آئی جی نے جان کی آمد کے بعد پہلی مرتبہ زبان کھولی، کیونکہ ان تمام پس پردہ واقعات کے بارے میں اس کی معلومات سب سے زیادہ ناقص تھیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ماضی میں ہمارے درمیان کافی تلخیاں رہی ہیں۔ جان نے اپنا بریف کیس سمیٹتے ہوئے کہا، اس میں کمی لانے کی کوئی مخلصانہ کوشش نہیں کی گئی، مگر میں اس عزم کے ساتھ یہاں آیا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے تعاون سے ہم جلد از جلد ڈینی کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ برابری اور احترام کی فضا میں ہم اپنے کام کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکیں گے۔ کرنل چبان نے خوبصورت الفاظ میں اسے پیغام دیا کہ وہ بالادستی اور برتری کا خمار اپنے ذہن سے جھٹک دے تو اسے کسی نہ کسی حد تک قبول کیا جا سکتا ہے۔ یہاں میری ٹیم صرف لیری تک محدود ہے، تم کو ہم دونوں سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جان نے مفاہمانہ لہجے میں یقین دلایا۔ اب تم بھارت کب جا رہے ہو؟ کرنل غفور نے گویا اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے پوچھا۔ جلد از جلد، جان نے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ مجھے کمپیوٹر پر لینگلے سے کچھ مشورے کرنے ہیں۔ میں چارٹرڈ پرواز سے آیا ہوں، جس وقت بھی فرصت مل گئی دہلی کے لیے نکل جاؤں گا۔ اس میٹنگ کے بعد دہلی میری اگلی منزل ہے۔ چائے یا کافی کی صرف ایک پیالی پر وہ مذاکرات ختم ہو گئے، دوسرے لوازم میز پر دھرے رہ گئے۔ ساتوں افراد کرنل غفور کی پیشوائی میں کمشنر ہاؤس کے اس آراستہ کمرے سے نکل آئے۔ برآمدے میں پہنچ کر جان اور لیری نے تشکر امیز کلمات ادا کرتے ہوئے اپنے پانچوں میزبانوں سے پرتپاک الوداعی مصافحے کیے اور چند سیڑھیاں اتر کر اپنی بڑی سی سیاہ گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ ان کو رخصت کرتے ہوئے جلال فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے فوری طور پر مجھ سے ملنا چاہیے۔ ہم سب کو بہت بے چینی سے جلال کی آمد کا انتظار تھا۔ اس نے فون پر جو زومانی باتیں کی تھیں ان کی وضاحت وہی کر سکتا تھا۔ اس سے ملاقات کے لیے اول خان بھی اپنی دفتری مصروفیات سے فارغ ہو کر ہمارے گھر آ گیا تھا۔ اسے ہم سب سے زیادہ تجسس تھا کہ شہر میں امریکیوں کے ساتھ ایسا کون سا اجلاس ہو رہا تھا جس میں اسپیشل ٹاسک فورس کی نمائندگی کو ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ جلال اپنی میٹنگ سے فارغ ہو کر 6:15 بجے ہمارے گھر آ پہنچا۔ میں نے خود دروازہ کھول کر اس کا استقبال کیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا اور مزاحمل نظر آ رہا تھا۔ ہم سب اس کی آمد کے پس منظر سے واقف تھے، اس لیے رسمی گفتگو زیادہ طویل نہ ہو سکی۔ ڈرائنگ روم میں آرام سے ایک صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے پوری تفصیل سے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ وہ تفصیل اس قدر دلچسپ اور سنسنی خیز تھی کہ ہم پانچوں کوئی مداخلت کیے بغیر پورے انہماک سے اس کی کہانی سنتے رہے۔ وہ 1-2 روز میں دہلی سے لوٹ آئے گا، زیادہ دیر تک اسے ٹالنا ممکن نہیں ہوگا۔ اجلاس کی تفصیل سنانے کے بعد جلال نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے محکمے کے ڈسپلن کے خلاف نہیں جا سکتے، تمہیں اوپر سے کیا ہدایت ملی ہیں؟ میں نے ٹٹولنے والے لہجے میں پوچھا۔ میرا پورا محکمہ تمہاری کارکردگی سے متعارف ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وضاحت میں تمہارے سوال کا جواب پنہا ہے۔ یہ تمہاری بات ہے، مگر وہاں اور لوگ بھی موجود تھے، ان کی پالیسی کیا رہے گی؟ اول خان نے سوال کیا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی محکمہ جاتی پالیسی پر بات نہیں کرتے، جلال نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر میں نے ان سے ذاتی گفتگو میں یہ محسوس کیا ہے کہ تمہارے تازہ ترین کارناموں سے باخبر ہوئے بغیر وہ سب تمہارے لیے ہمدردانہ جذبات رکھتے ہیں۔ پولیس کے محکمے سے بات پھیل سکتی ہے، اس لیے شاید آئی جی کو اعتماد میں نہ لیا گیا ہو، مگر دوسرے وقت گزارنے کی پالیسی پر عمل کریں گے۔ جان کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ زیادہ دیر تک ٹال مٹول سے نہیں بہلے گا۔ اسلام آباد کے باخبر حلقوں میں یہ خبر بازگشت کرنے لگی ہے کہ راہ کا کچھ اہم ترین ریکارڈ پاکستان کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اول خان نے اسے بتایا، میں جانتا ہوں ایسی بڑی خبریں زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہتی۔ ہمارے جوابی اقدامات سے بہت کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند روز میں گرین کوبرا فائل کا نام بھی باہر نکل جائے۔ امریکی ان باتوں سے بے خبر
خبر نہیں رہیں گے۔ تم نے بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس مسئلے کا توڑ سوچنا ہوگا۔ اگر ہم ڈینی سے اپنی لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں تو پھر اس بات کا کیا جواز ہوگا کہ راہ کے پاکستانی ونگ کا مسروقہ ریکارڈ ہمارے قبضے میں آ گیا اور ہم نے اس پر کام بھی شروع کر دیا؟ اول خان بولا۔ ہر دور میں فری لانس سیکرٹ ایجنٹ پائے جاتے ہیں، ویرا نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ گرین کوبرا فائل ایسے کسی ذریعے سے خریدی گئی ہے۔ بھارتی جانتے ہیں کہ وہ فائل نریش کے دفتر میں محفوظ تھی۔ جو آتش زدگی کا شکار ہو گیا وہاں سے وہ فائل ڈینی ہی نکال سکتا تھا۔ میں نے اول خان کی بات کاٹ دی۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس مسئلے پر بلا وجہ اپنا سر کھپا رہے ہیں۔ ویرا کی تجویز بہت معقول ہے۔ اپنے تحفظ کی وجہ سے فری لانسر عام طور پر سامنے نہیں آتے، ورنہ وہ مار دیے جائیں۔ مسروقہ ریکارڈ اور معلومات کا سودا بیچ کے آدمی کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ دوسری ایجنسیوں کو بھی اس بارے میں بریف کر دیا جائے تاکہ امریکیوں کو ہر طرف سے ایک ہی کہانی سننے کو ملے۔ اگر تم ویرا کی اس تجویز کی حمایت کر رہے ہو تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، جلال نے خلوص سے جواب دیا۔ اس معاملے میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو سارے اثرات تمہاری ذات پر پڑیں گے۔ میرے لیے تمہاری رائے سب سے مقدم ہے۔ میں نے دیکھا کہ جلال کی شفاف نظروں میں ویرا کے لیے کوئی جھکاؤ نہیں تھا۔ وہ بہت اعتماد اور بے باکی سے ویرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ اپنی ذات میں جلال کی عامیانہ دلچسپی کے بارے میں ویرا نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کے اپنے ذہن کی اختراع یا پھر مخمور دماغ کا نتیجہ تھا۔ وہ اپنے وقار یا منصب کے منافی کوئی حرکت کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہ طے کر لو۔ دوسری طرف جان کو دہلی میں راہ سے ہٹانے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ نہیں، میرے آدمی ایسے کسی کام میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ جلال نے میرے اندازے کے مطابق انکار کر دیا۔ عبداللہ ویسے ہی بھارتیوں کے عتاب میں آیا ہوا ہے۔ پرویز اور عابد اس کے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ اس پر بے ایمانہ تشدد ہو رہا ہے۔ عبداللہ کے بارے میں وہ خبر سن کر میرا دل بھاری ہو گیا۔ بھارت کی سرزمین پر وہ تینوں بہرحال اجنبی تھے۔ انہوں نے وہاں قیام کے دوران میں اپنے جو رابطے استوار کیے تھے وہ زیادہ پرانے نہیں تھے۔ جب تک حالات ٹھیک چل رہے تھے ان کے بحروب برقرار تھے، لیکن قانون کے شکنجے میں آنے کے بعد جب عبداللہ کے ماضی کو کھنگالا گیا ہوگا تو وہ یہ بتانے سے قاصر رہا ہوگا کہ بھارت میں 3 برس سے پہلے اس کا کیا ماضی تھا اور وہ کہاں سے آیا تھا۔ وہ دہلی میں موجود آئی بی کے ہر ایجنٹ کی زندگی کا سب سے کمزور گوشہ تھا۔ ایک بار باز پرس کی چکی کا ایندھن بننے کے بعد ایسے ٹیڑھے سوالوں سے نجات ناممکن تھی۔ بھارتی ایک سراغ سے دوبارہ نہیں ڈسے جا سکیں گے۔ اول خان نے جلال کا ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ اپنے ملک میں جان اسمتھ کے دیدہ دلیرانہ قتل کے بعد بھارتی مزید حماقت نہیں کریں گے۔ وہ دوسرے جان اور لیری کے لیے حفاظت کا خاطر خواہ بندوبست کریں گے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ جان کو میں خود دیکھوں گا۔ اسے تمہارے بارے میں مطلوبہ کوائف تو نہیں دیے جا سکتے، لیکن کچھ دنوں تک بہلائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ بتانا ہوگا۔ وہ بہت چالاک اور مکار آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان معمولی باتوں سے ہی کوئی بڑا فائدہ اٹھا لے۔ جب تک وہ یہاں رہتا ہے تم کو بہت محتاط بلکہ زیر زمین رہنا چاہیے۔ اگر یہ تمہاری ہدایت ہے تو میں اسے مان لوں گا۔ مشورہ ہے تو میں شکریہ کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ میں وقت اور حالات کے تحت اپنے فیصلے کروں گا اور تم کو جوابی مشورہ دوں گا کہ اس دوران میں تم مجھ سے دور رہو۔ میں بھی تمہاری آئی بی سے الگ تھلگ رہوں گا۔ تم نے راہ سے جو کاغذات اڑائے تھے ان کے سرسری مطالعے سے پہلی یہ بات سامنے آئی ہے کہ پڑوسی ملکوں کی سیاست قیادت کو زیر کرنے کے لیے راہ تیزی کے ساتھ اس علاقے میں CIA کے ساتھ تعاون بڑھائے گی اور 2 طرفہ مفادات کے اہداف کی نشاندہی کرے گی، جس میں سخت غیر سیاسی لیڈروں کا قتل بھی شامل ہے۔ میں گرین کوبرا فائل اور اس کے ساتھ آئے ہوئے دوسرے کاغذوں کو بھولا ہوا تھا۔ جلال نے ان کا ذکر چھیڑا تو مجھے نیپال یاد آ گیا۔ ان کاغذوں میں نیپال کے بارے میں بھی کافی مواد تھا۔ وہاں راہ کیا کرنا چاہ رہی ہے وہ ایک افسوسناک باب ہے۔ نیپال میں بی بکرم شاہ بریندرا کی مضبوط حکومت کو راہ والے انتہائی غیر دوستانہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کھٹمنڈو کے شاہی
محل میں خونی انقلاب لانے کے لیے محل کی حفاظتی فوج میں اپنے کافی آدمی شامل کر دیے ہیں۔ وہاں سے کسی بھی وقت کوئی بری خبر آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے شاہ کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ طاقت اور سازشوں کے بل پر کسی پڑوسی ملک کی حکومت کو اس طرح گرانا کیا بربریت نہیں ہے؟ اول خان نے غصے سے پیچو تاب کھاتے ہوئے سوال کیا۔ بربریت اور کھلی جارحیت ہے۔ ویرا نے اس کی تائید کی۔ امریکی ایجنسیاں اس سازش سے بے خبر نہیں ہوں گی، مگر انہوں نے زبان اور آنکھیں بند کر لی ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ ہم نے اپنا پیغام شاہ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے مگر ناکام رہے۔ شاہ کو جان کا خوف دلا کر بھارت کے ہمدردوں نے اپنے ایسے مضبوط حصار میں لے لیا ہے کہ ہمارا پیغام درمیان میں روک لیا گیا۔ شاہ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ اس کے گرد منڈلاتے ہوئے لوگ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں کوئی ایلچی ہی وہ حصار توڑ کر شاہ کو ہوشیار کر سکتا ہے۔ اول خان بولا، یہ کوشش جاری ہے مگر ڈر ہے کہ مفاد پرست ٹولہ ایسی درخواست بالا ہی بالا رد کر دے گا۔ جلال نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ عجیب بے بسی ہے، میں نے مایوسی سے کہا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔